السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قواعد گرامر ایم اے عربی سیمسٹر فرسٹ پرچے دوم ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم اعراب اور بنا کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ پہلے یونٹ میں ہم نے کلمہ کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھی، پھر دوسری یونٹ میں ہم نے معرب و مبنی، تعریف و تقسیم اس کو پڑھا۔ اب تیسرا یونٹ ہمیں شروع کرنا ہے، اور وہ تیسرا یونٹ ہے اعراب تقدیری، اعراب الملحقات والجمل۔ اس کو پڑھنا ہے، اس کو ہم شروع کرتے چلے شروع کرتے ہیں تیسرا یونٹ، اکائی نمبر 3، اعراب تقدیری، اعراب الملحقات الجمل۔ پہلے ہم اس میں پڑھیں گے یہ چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے: تمہید، اعراب ایک نظر میں، اعراب لفظی، تقدیری اور محلی۔ اعراب تقدیری، پھر اس میں اعراب لفظی کے اظہار کا ناممکن ہونا، اعراب لفظی کے اظہار کا دشوار ہونا، اعراب لفظی کے اظہار کا کسی لغوی تقاضے کے خلاف ہونا۔ اس کے بعد اعراب الملحقات، الملحق بالمثنى، الملحق بجمع المذکر السالم، الملحق بجمع المؤنث السالم۔ پھر اعراب الجمل، جملے جن کا محل اعراب ہوتا ہے، جملے جن کا محل اعراب نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی چیزیں۔ اس یونٹ کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اعراب کی تینوں قسم، لفظی، تقدیری اور محلی کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 2، اعراب حقائی اور اعراب مسمى به سے واقف ہو جائے۔ نمبر 3 جو پوائنٹ ہے وہ ہے مثنی اور جمع کے ملحقات اور ان کے اعراب پر مطلع ہوں گے۔ نمبر 4، محل اعراب رکھنے والے جملوں سے آگاہ ہو سکیں گے۔ اب تمہید، یہاں تک کہ ہم نے اعراب کی تعریف، اس کے احوال، علامات اور ان علامتوں کے محل استعمال کو تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ اب صرف یہ جاننا ہے کہ معرب اسماء و افعال میں مرفوع، منصوب اور مجزوم کیا کیا ہے، اور کس حیثیت میں یہ معربات مرفوع ہوتے ہیں اور کس میں منصوب، مجرور یا مجزوم ہوتے ہیں۔ معرب افعال کی انواع، ہم جان چکے ہیں کہ افعال میں صرف فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ افعال میں صرف فعل مضارع معرب ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ نون نسوہ اور براہ راست نون تاکید سے خالی ہو۔ ایسے فعل مضارع کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مرفوع، ہر وہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے جو نون تاکید اور نون نسوہ سے خالی ہو، اور اس پر کوئی ناصب یا جازم بھی داخل نہ ہو۔ جیسے نحن نذهب إلى الجامعة مولانا آزاد لوطنیہ اردویہ۔ اس مثال میں نذهب فعل مضارع ہے جو نون نسوہ اور نون تاکید سے خالی ہے، اور اس سے پہلے کوئی ناصب اور جازم بھی نہیں آیا ہے، لہذا یہ فعل مضارع معرب اور مرفوع ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی 2 ہی علامتیں ہیں، ضمہ اور ثبوت نون۔ چونکہ ثبوت نون افعال 5 میں مرفوع کی علامت ہوتا ہے، اور نذهب افعال 5 میں سے نہیں ہے، لہذا نذهب میں ضمہ ہی رفع کی علامت ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ، منصوب، جس فعل مضارع پر کوئی ناصب داخل ہو وہ منصوب ہوتا ہے۔ اب اگر مضارع منصوب افعال 5 میں ہوگا
تو اس میں علامت نصب حذف نون ہوگا، ورنہ فتح اس کی علامت ہوگا، جیسے لن یذهب اور لن یذهبوا۔ تیسرا مجزوم، جس فعل مضارع پر کوئی جازم داخل ہو وہ مجزوم ہوتا ہے۔ اگر مضارع مجزوم صحیح الآخر ہوگا تو اس کی علامت سکون ہوگی، اور اگر وہ معطل الآخر ہوگا تو حذف آخر اس کی علامت ہوگی، اور اگر مجزوم افعال خمسہ میں سے ہوگا تو حذف نون اس کی علامت ہوگی، جیسے لم یذهب، لم نخش، لا تقرب الفواحش۔ اس کے بعد معرب اسما، اسما میں چونکہ اصل اعراب ہے، اسما میں اصل اعراب ہے، چونکہ اصل اعراب ہے لہذا اس میں مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی بہت سی قسمیں ہیں جو مختصراً حسب ذیل ہے۔ مرفوعات: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، کان کا اسم، ان کی خبر اور تابع مرفوع۔ یہ مرفوعات ہے۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل بھی، مبتدا بھی، خبر بھی، کانا کا اسم بھی، ان کی خبر بھی، اور تابع اور ان کی خبر اور تابع بھی مرفوع ہوتا ہے۔ یہ انواع ہمیشہ مرفوع ہوں گی اور ان پر رفع کی ہی کوئی علامت آئے گی۔ اب وہ علامت کیا ہوگی؟ اس کا تعین اس بات پر ہوگا کہ مذکورہ انواع اپنی ساخت کے اعتبار سے کیا ہے۔ اگر وہ مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم ہیں تو ان پر ضمہ رفع کی علامت کے طور پر آئے گا، جیسے جاء زید، ضرب رجال، ضرب رجال، ہن طالبات۔ پہلی مثال میں زیدن، مذکورہ مثالوں میں زیدن فاعل ہے لہذا مرفوع ہے، اور چونکہ مفرد منصرف صحیح ہے لہذا علامت رفع ضمہ ہے۔ اسی طرح رجال نائب فاعل ہے لہذا مرفوع ہے، اور چونکہ جمع مکسر ہے لہذا اس کی علامت بھی ضمہ ہے۔ آخری مثال میں طالبات خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور جمع مؤنث سالم ہونے کے سبب اس پر رفع کی علامت کے طور پر ضمہ آیا ہے۔ اب اگر ان مرفوعات میں سے کوئی تثنیہ ہوگا تو اس میں علامت رفع، تثنیہ ہوگا تو اس میں علامت رفع کے طور پر الف آئے گا۔ اگر اسمائی خمسہ یا جمع مذکر سالم ہوگا تو علامت رفع کے طور پر واو آئے گا، جیسے لعب طالبان، ھذا اخوک، ہؤلاء عالمون۔ تو طالبان تثنیہ ہے اور یہ تثنیہ جو ہے اس میں علامت رفع الف ہے، طالبان۔ اسی طریقے سے اخوک اسماء خمسہ میں سے ہے، واو کی صورت میں حالت رفع آتی ہے، اور ہؤلاء عالمون جمع مذکر سالم ہے، اس میں بھی واو علامت رفع کے طور پر ہے۔ تابع مرفوع کا شمار بھی مرفوع ہوگا، جو تابع ہوگا کسی مرفوع کا وہ بھی مرفوع ہی ہوگا، یعنی جو مذکورہ مرفوعات جو ان مذکورہ مرفوعات کا تابع ہوگا وہ بھی مرفوع ہوگا۔ چار چیز توابع ہوتی ہیں،
چیزیں توابع میں شامل ہوتی ہے، ایک تو صفت، دوسرا عطف، اور تیسری تاکید، اور چوتھا بدل۔ جیسے جاء التلمیذ المجتہد، اس مثال میں مجتہد تلمیذ کی صفت ہے، لہذا وہ بھی مرفوع ہے۔ جاء فعل ہے، تلمیذ فاعل ہے، اور مجتہد صفت ہے تلمیذ کی۔ جب فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اس کی صفت بھی مرفوع ہوگی۔ قرأ خالد و زید، اس میں زید معطوف ہے، زید معطوف ہے، لہذا وہ بھی خالد کی طرح مرفوع ہے۔ یعنی واو حرف عطف کے بعد زید آیا ہے، چونکہ اس کا حکم بھی وہی ہے جو واو سے پہلے والے حرف کا ہے، یعنی واو سے پہلے حرف، واو سے پہلے لفظ ہے خالدن، وہ قرأ فعل کا فاعل ہے، تو واو کے بعد زیدن بھی اسی حکم میں شامل ہے، وہ بھی مرفوع ہوگا۔ ضرب علی نفسہ، ضرب علی علی نفسہ، یعنی علی نے خود مارا۔ ضرب علی النفس، ضرب علی نفسہ، نفسہ یعنی علی نے خود مارا۔ میں کلمہ، اس میں کلمہ نفس بھی علی کی طرح مرفوع ہے۔ ضرب علی نفسہ، نفسہ آئے گا یہاں پہ، ضرب علی نفسہ یعنی علی نے خود مارا۔ اس میں کلمہ نفس بھی علی کی طرح مرفوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نفسہ سے اس کی تاکید ہوتی ہے، کیونکہ اس کی تاکید ہے، نفسہ علی کی تاکید ہے، اور تاکید کو بھی وہی اعراب آتی ہے، وہی اعراب آتا ہے جو اس سے پہلے والے کو آتی ہے، مؤکد کو آتے ہیں، اس کی تاکید ہے۔ تو اسی طریقے سے بعث، بعث زید اخوک، بعث زید اخوک، تیرا بھائی زید بھیجا گیا۔ بعث زید اخوک، بعث زید اخوک، تیرا بھائی زید بھیجا گیا۔ اس مثال میں اخوک زیدن سے بدل ہے، لہذا وہ بھی زیدن کی طرح مرفوع ہے۔ تو یہ مثالیں ہے، یہ مثال ہے کس کی؟ بدل کی۔ بعث زید اخوک، اس میں، اس مثال میں اخوک زیدن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، زید کی بجائے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی اعراب بھی مرفوع ہوگی، جیسے کہ زیدن کی اعراب مرفوع ہے۔ یہ توابع اگر مرفوع کے ہوں گے تو مرفوع ہوں گے، توابع تابع ہوتے ہیں، اگر ان سے پہلے مرفوع ہوگا تو پھر یہ بھی مرفوع ہوں گے، اگر ان سے پہلے منصوب تو پھر یہ بھی منصوب، اگر مجرور تو یہ بھی ہمیشہ مجرور ہوں گے۔ اب اس کے بعد منصوبات، منصوبات میں کون آتے ہیں؟ مفعول مطلق، مفاعل خمسہ، اس میں مفعول مطلق، مفعول به، مفعول مع، مفعول له، ظرف زمان، ظرف مکان، حال، تمیز، مستثنی، اسم لا، منادى، خبر کان، اسم کان، ان، اور تابع منصوب۔ یہ انواع ہمیشہ منصوب رہیں گے۔ اب اگر یہ مفرد، منصرف صحیح یا جمع مکسر ہوں گے تو ان پر علامت نصب فتح آئے گا۔ اگر مفرد، منصرف صحیح یا جمع مکسر ہوں گے تو علامت نصب فتح آئے گا۔ اگر یہ جمع سالم، اگر جمع سالم ہوں گے تو ان پر علامت نصب کسرہ آئے گا۔ اسمائی خمسہ ہوں گے تو الف آئے گا،
اور اگر یہ تثنیہ یا جمع ہوں گے تو ان پر علامت نصب، ہاں، اگر یہ تثنیہ اور جمع ہوں گے تو ان پر علامت نصب کے طور پر یا آئے گا. ٹھیک. جمع سالم ہوں گے، جمع سالم ہوں گے تو پھر ان پر علامات نصب کسرہ آئے گا. جمع مؤنث سالم ہے یہ اصل میں، ہاں جمع مؤنث سالم. اور اگر اسماء خمسہ میں تو پھر الف کی صورت میں منصوب ہوں گے، تثنیہ اور جمع ہوں گے تو پھر علامات نصب کے طور پر یا استعمال ہوگا. اس کے بعد ہے مجرورات. مجرورات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مجرور بحرف جار، دوسرا مجرور با اضافت، اضافت مضاف ہونے کی وجہ سے، اور تیسرا ہوتا ہے مجرور تابع مجرور. اگر پہلے کوئی مجرور آیا ہے اس کے بعد جو اس کا تابع ہوگا وہ بھی مجرور ہوگا. جیسے اب ان تینوں کی مثالیں دیکھ لیجیے. کتبت بالقلم، بالقلم، قلم کے نیچے آخر پر زیر آیا ہے بی کی وجہ سے، اسی بے حرف جر کی وجہ سے تو مجرور ہو گئی. اسی طریقے سے فتحت ابواب النافذۃ، ابواب مضاف ہے اور نافذۃ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس پر زیر آئی ہے تو مجرور با اضافت. اسی طریقے سے قرأت میں نے پڑھی کتاب عالم، عالم کبیر، میں نے ایک بڑے عالم کی کتاب پڑھی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کتاب عالم، کتاب مضاف ہے، عالم مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کی جو صفت ہے وہ کبیر ہے تو وہ اس کی صفت ہے اور وہ تابع بن گئی عالم کی تو اس لیے اس پر بھی زیر آئے گی، کسر آئے گی. ان مثالوں میں قلم مجرور بحرف ہے، نافذہ مجرور باضافت ہے، اور لفظ کبیر صفت کی حیثیت سے لفظ عالم مجرور کا تابع ہے. اور مرفوعات و منصوبات کی طرح ان مجرورات پر بھی ان کی ساخت کے اعتبار سے کسرہ، فتحہ یا جر کی علامت کے طور پر یا جر کے طور پر، یعنی ان مجرورات کی جو علامت ہوتی ہے یا کسرہ ہوتی ہے یا فتحہ ہوتی ہے یا ہوتی ہے جر کی نشانی. اب یہاں پہ ہم دیکھ لیں گے اعراب ایک نظر میں. اعراب ایک نظر میں عربی زبان میں کلمات تین قسم کے ہیں. ہاں تین قسم کے ہوتے ہیں: عمدہ، فضلہ اور ادات. عمدہ مسند اور مسند الیہ سے مرکب ہوتا ہے اور یہی دونوں کلام عربی کی اساس ہوتے ہیں. عمدہ کلام کون سا ہے؟ جو مسند اور مسند الیہ سے بنا ہو، اور یہی عمدہ کلام جو مسند اور مسند الیہ سے بنا ہوتا ہے یہ عربی کلام عرب کی اساس اور بنیاد ہے. کسی چیز پر کوئی حکم لگانے کو اسناد کہتے ہیں. اسناد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز پر کوئی حکم لگانے کو اسناد کہتے ہیں. اب دیکھ لیجئے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے هو الحکم علی الشیء بالشیء. هو الحکم، اچھا یعنی کسی چیز پر کوئی حکم لگانے کو اسناد کہتے ہیں، یعنی هو الحکم علی الشیء بالشیء، هو الحکم علی الشیء بالشیء. جیسے یعنی یہ ڈیفینیشن ہے اسناد کی. اسناد کسے کہتے ہیں؟ هو الحکم علی الشیء بالشیء، کسی چیز پر کوئی حکم لگانے کو اسناد کہتے ہیں. هو الحکم علی الشیء بالشیء. جیسے جملہ ہے زید مجتہد، اس جملے میں زید پر مجتہد ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، لہذا زید مسند الیہ ہے
اور مجتہدن مسند ہے۔ اور جو حکم لگایا گیا ہے وہ اسناد کہلاتا ہے۔ اس یعنی حکم لگانے کو اسناد کہتے ہیں، اور جس پر یہ حکم لگایا گیا ہو اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو یہ حکم ہے اس حکم کو مسند کہتے ہیں۔ مسند الیہ صرف اسم ہو سکتا ہے، مسند اسم بھی ہوتا ہے اور فعل بھی۔ جیسے الکتاب مفید ینجح المجتہد، پہلے جملے میں الکتاب مسند الیہ ہے اور مفید مسند ہے، اور دوسری مثال میں المجتہد مسند الیہ ہے اور ینجح فعل مسند ہے۔ مسند الیہ، مسند الیہ عربی میں جو چیزیں مسند الیہ واقع ہوتی ہے وہ ہے فاعل۔ مثلا جاء الحق، حق آیا۔ نائب فاعل جیسے یصاب المطیع، یصاب المطیع۔ تو عربی جملے میں مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ یا تو فاعل ہوتا ہے یا نائب فاعل ہوتا ہے، نائب فاعل، یا مبتدا ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے۔ جیسے العلم زین، اس میں حروف مشبہ بالفعل یعنی مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ یا تو فاعل ہوتا ہے یا نائب فاعل ہوتا ہے یا مبتدا ہوتا ہے، یا اس میں اسم ہوتا ہے حروف مشبہ بالفعل کا، یعنی ان، ان، کأن، لیت، لعل، ان کا جو اسم ہے یا مسند الیہ وہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ان اللہ رحیم، ان اللہ رحیم۔ اس میں افعال، اچھا اس میں ان اللہ رحیم، اللہ جو ہے وہ ان کا اسم ہے، یہ اللہ ہی مسند الیہ ہے اس میں۔ اسی طریقے سے مسند الیہ اس میں افعال ناقصہ ہے، یعنی افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے۔ مثلا کان اللہ علیما، کان اللہ علیما۔ اب اس میں جو ہے کان اللہ علیما میں جو کان اللہ علیما میں جو اللہ ہے، اللہ اس میں اسم ہے فعل ناقص کانا کا، تو یہی اس میں مسند الیہ ہے، یہی اس میں مسند الیہ ہے۔ اسی طریقے سے اس میں لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کا جو اسم ہے وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے، وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، اب اس میں الہ جو ہے وہ الہ اسم ہے کس کا؟ لائے نفی جنس کا، لا کا، تو یہی الہ اس میں مسند الیہ ہے۔ اسی طریقے سے اس میں حروف مشبہ بلیس جو اسم ہوتا ہے کس کا؟ حروف مشبہ بلیس، حروف مشبہ بلیس کا جو اسم ہوتا ہے یعنی وہ حروف جو لیسا کا معنی دیتے، جیسے ما ہے، لا ہے، لات ہے، ہے، نہ ہے، یہ کہلاتے ہیں حروف مشبہ بلیس۔ اب ان حروف کا جو اسم ہوگا وہ بھی مسند الیہ کہلائے گا۔ جیسے مثلا ما زیدن عالما، اس میں زیدن جو ہے یہ بھی ما زیدن عالم، ما زیدن عالم۔
اس میں زائدن جو ہے یہ مسند الیہ ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد مسند مسند جو چیزیں مسند واقع ہوتی ہے وہ ہے فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند۔ اور خبر مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی مسند۔ خبر حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی مسند کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ بھی مسند کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسم لا نفی جنس کی جو خبر ہے وہ بھی مسند کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے حروف مشبہ حروف مشبہ بلیسا کی جو خبر ہے وہ بھی وہ بھی مسند کہلاتی ہے۔ ان سب کی مثالیں اوپر جو ہم نے کہا ہے اسی میں موجود ہے، یعنی یہ مسند الیہ کے اپوزٹ ہے۔ مسند الیہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، صرف حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے جبکہ وہ بھی مسند الیہ ہے۔ اب جو مسند الیہ ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، ٹھیک، صرف حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں بھی وہ جو ہے حروف مشبہ بالفعل کا اسم وہ منصوب ہوتا ہے لیکن وہ بھی مسند الیہ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ اوپر دی گئی مسند الیہ کی مثالوں سے ظاہر ہے۔ مسند چونکہ اسم و فعل دونوں ہوتا ہے لہذا اس کی اعرابی حیثیت دو طرح سے ہے۔ مسند کی اعرابی حیثیت دو طرح سے ہے، بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اگر مسند اسم ہوگا تو وہ بھی ایک حالت کو چھوڑ کر ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ اگر مسند اسم ہوگا تو وہ بھی ایک حالت کو چھوڑ کر ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ مسند اگر اسم ہوگا تو وہ ایک حالت کے بغیر ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ اور وہ حالت کون سی ہے جس میں وہ مرفوع نہیں ہوگا؟ اور وہ حالت ہے مسند کا افعال ناقصہ کی خبر ہونا۔ اس ایک صورت میں اسم مسند منصوب ہوتا ہے۔ اس صورت میں جو اسم مسند کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے کان زیدن عالمن، یہاں پہ عالمن یہ اسم ہے مسند ہے اور منصوب ہے کیونکہ یہ فعل ناقص کانا کی خبر ہے۔ اگر مسند فعل ہے، اب سوال یہ ہے کہ اگر مسند فعل ہوگا تو فعل مضارع ہونے کی صورت میں مرفوع ہوگا۔ اگر اب مسند فعل ہوگا تو فعل مضارع ہونے کی صورت میں بھی مرفوع ہوگا، بشرطے کہ اس سے پہلے کوئی ناصب یا جازم نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ناصب یا جازم نہ ہونا چاہیے۔ اور اگر فعل مسند ماضی یا امر ہوگا تو ہم جانتے کہ اس صورت میں وہ مبنی ہوگا۔ اگر مسند فعل ہے اور وہ فعل یا فعل ماضی ہے یا امر ہے تو اس صورت میں چونکہ ہم جانتے ہیں ماضی اور امر مبنی ہوتے تو وہ مبنی ہوگا۔ مسند و مسند الیہ کلام عرب کی رکن رکین ہے، یعنی اہم ترین رکن ہے مسند اور مسند الیہ عربی کلام کے، اور اس کی اساس ہے۔ عربی کلام ان سے مستغنا نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر عربی کلام نہیں آ سکتا ہے۔
اسی لیے ان دونوں کے مجموعے کو عمدہ کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں موجود ہوں گے تو اس کو، ان کے مجموعے اور کمبینیشن کو عمدہ کہتے ہیں۔ عمدہ کے بعد کلام عرب کا دوسرا جز فضلہ کہلاتا ہے۔ عمدہ کے بعد کلام عرب کا دوسرا جز حصہ فضلہ کہلاتا ہے۔ فضلہ کا لغوی معنی زائد اور اضافی کے ہے، ایکسٹرا، جو ان کے علاوہ بنیادی دو چیزیں ہیں، مسند اور مسند الیہ، ان کے علاوہ جو ہوگا وہ فضلہ اور زائد اور اضافی ہوگا۔ فضلہ کلام کی تکمیل کے لیے آتا ہے۔ اس کو فضلہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کلام کے دونوں رکن یعنی مسند و مسند الیہ کے علاوہ آتا ہے۔ فضلہ میں مفاعل خمسہ، اب فضلہ میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ مفاعل خمسہ، 5 مفاعل: مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول مع، مفعول لہ، مفعول لہ، اور اسی طریقے سے جن کو ہم یعنی ظرف زبان، مفعول فی، ظرف زمان، ظرف مکان کہتے ہیں۔ فضلہ میں مفاعل خمسہ، اسی طریقے سے حال آتا ہے، تمیز آتا ہے، استثناء وغیرہ شامل ہے۔ اور فضلہ ہمیشہ منصوب ہوگا، جو فضلہ ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ نمبر 1، فضلہ عمدہ کے علاوہ جو موجود ہوتا ہے اسے فضلہ کہتے ہیں۔ فضلہ زائد، ایکسٹرا، اضافی، اور اس سے کلام مکمل ہوتا ہے۔ اور اس میں مفاعل خمسہ آتے ہیں، حال آتا ہے، تمیز، استثناء وغیرہ، اور فضلہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ جیسے یحترم التلمیذ الاستاذ، یحترم التلمیذ الاستاذ، یحترم یہ ہے مسند اور تلمیذ مسند الیہ، مسند اور مسند الیہ عمدہ کہلاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ الاستاذ آیا، یہ مفعول بہ ہے اور یہ فضلہ کہلائے گا، اس سے کلام مکمل ہوا۔ یحسن زید احسانا، طلع الصباح صافیا، یسافر زہیر یوم الجمعہ، اجلس امام المنصہ، یقف طلبۃ تعظیما للاستاذ۔ ان مثالوں میں مسند و مسند الیہ ہر جگہ مرفوع ہے۔ یحترم التلمیذ، یحسن زید، یحسن زید، طلع الصباح، یسافر زہیر، اجلس امام۔ اچھا، تو ان مثالوں میں مسند و مسند الیہ ہر جگہ مرفوع ہے اور فضلہ ہر مثال میں منصوب ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا احسانا، استاذ، احسانا، صافیا، یوم الجمعہ، امام المنصہ، یقف طلبۃ تعظیما۔ تو ان مثالوں میں فضلہ، ہر مثال میں فضلہ منصوب ہے۔ اگر کوئی لفظ عمدہ اور فضلہ دونوں بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس پر رفع اور نصب دونوں جائز ہوگا۔ اب کوئی ورڈ ایسا ہوتا ہے جو عمدہ بھی بن سکتا ہے اور فضلہ بھی بن سکتا ہے، دونوں میں کی بننے کی صلاحیت ہے اس میں، تو عمدہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، عمدہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو وہ مرفوع ہوگا، اور فضلہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک۔ اب اس کے بعد جیسے اگر کلام منفی ہو، اگر کلام منفی ہو، کلام منفی ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو تو مستثنیٰ کو رفع اور نصب دونوں دیا جا سکتا ہے۔
اگر کلام منفی ہو نگیٹو اور مستثنا ایکسیپشن من ہو مذکور ہو اور جس سے ایکسیپشن لی جاتی ہو جس سے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو وہ مینشنڈ ہو تو اس صورت میں جو مستثنا ہے جس کی ایکسیپشن کی جاتی ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے دونوں دیا اسے رفع بھی دی جا سکتی ہے نصب بھی دی جا سکتی ہے مثلا ما جاء احد الا خالد یا ما جاء احد الا خالدن ٹھیک کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ منفی کلام ہے ما جاء پہلے ہی آیا نہیں آیا ہے کوئی سوائے خالد کے تو منفی کلام ہے پہلے ہی دوسرا مستثنا منہ اس میں مستثنا منہ جو ہے وہ درج ہے مینشنڈ ہے مستثنا منہ اس میں کون ہے اللہ سے پہلے جو ورڈ ہے یعنی احدن وہ مینشنڈ ہے اور اس کے بعد مستثنا کون ہے مستثنا خالد ہے اور خالد کو ہم اس صورت میں رفع بھی دے سکتے یا نصب بھی دے سکتے خالدن بھی پڑھ سکتے خالدن بھی پڑھ سکتے ہیں ہم اس طریقے سے ما جاء احد الا خالدن یا ما جاء احد الا خالدن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر معنی کا اعتبار کیا جائے تو رفع دیا جائے گا کیونکہ حقیقتاً آنے والا خالد ہی ہے اور وہ مسند الیہ ہے کہ اس کی جانب فعل کی اسناد کی گئی ہے ما جاء فعل ہے اور فعل کی اسناد خالد کی طرف کی جاتی ہے تو معنی کے اعتبار سے وہ فاعل بن جاتا ہے تو فاعل ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع ہوگا اور اگر لفظ کی رعایت کی جائے تو وہ فضلہ ہے اور اسے نصب دیا جائے گا فضلہ ہونے کی صورت میں کیونکہ اصل میں کلام ما جاء احدن تو جاء فعل ہے احدن بھی فاعل ہے تو احدن فاعل ہے فعل اور فاعل یہ عمدہ کہلاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ فضلہ ہے تو خالدن فضلہ ہے اور فضلن منصوب آتا ہے تو اس لیے خالدن منصوب بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور اب کلام عربی کا تیسرا حصہ اداتن کہلاتا ہے اداتن کلام عرب کا تیسرا حصہ اداتن کہلاتا ہے یہ مسند و مسند الیہ اور عمدہ و فضلہ کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے اب یہ اداتن یہ ٹول اور مینز اور جوڑنے کا کام کرتا ہے کن کے درمیان عمدہ اور فضلہ کے درمیان مسند و مسند الیہ اور عمدہ و فضلہ کے درمیان رابطہ قائم کرنے کا کام کرتا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر ہمیشہ یکساں رہے گا اس کی اینڈنگ ہمیشہ ایک جیسی رہے گی جو یہ عمدہ ہے جو یہ عمدہ اور فضلہ ہے ان کو جوڑنے کا کام کرتا ہے اداتن اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر ہمیشہ یکساں رہے گا کیونکہ یہ مبنی ہے اور یہ جو اب اداتن ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں اور اس لیے اس کا آخر ہمیشہ کیا رہے گا آخر ہمیشہ ایک جیسا رہے گا یکساں رہے گا کیونکہ یہ مبنی ہے ٹھیک تو یہ تین چیزیں ہم نے ابھی تک کہی ہے اب ہے اعراب لفظی تقدیری اور محلی عامل کے بدلنے سے معرب کلمے کے آخر میں جو تبدیلی ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تبدیلی حقیقی ہوتی ہے اور دوسری محض اعتباری ہوتی ہے حقیقی تبدیلی میں ایک تبدیلی محسوس اور ظاہر ہوتی ہے جس کا تلفظ کیا جا سکتا ہے
اور دوسری تبدیلی غیر محسوس اور غیر ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تلفظ یا تو کیا ہی نہیں جا سکتا ہے یا وہ بے حد دشوار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلمات جو صحیح الآخر ہوتے ہیں ان میں ہونے والی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہے اور وہ تلفظ میں بھی آتی ہے، لیکن وہ کلمات جو معطل الآخر ہوتے ہیں، یعنی جن کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے، ان پر ہر ایک حرکت ظاہر نہیں ہوتی ہے، ہر ایک حرکت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح اعراب کی کل تین قسمیں ہیں، اعراب کی کل تین قسمیں ہیں، ایک اعراب لفظی، دوسرا اعراب تقدیری اور تیسرا اعراب محلی۔ عامل کے بدلنے سے کلمے کے آخر میں ہونے والی تبدیلی اگر ظاہر اور محسوس ہو تو اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ اگر ظاہر و محسوس نہ ہو لیکن وہ لفظ معرب ہو اور اعراب کا تقاضا کرتا ہو تو اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ اگر ظاہر ہو، لفظ میں لکھی جائے، محسوس ہو تو اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ اگر ظاہر اور محسوس نہ ہو اور لفظ معرب ہو تو پھر وہ اعراب تقدیری کہلاتی ہے۔ لیکن اگر وہ لفظ مبنی ہو اور اعراب کا تقاضا ہی نہ کرتا ہو تو اس کا اعراب محلی ہوتا ہے، یعنی اگر اس مبنی کلمہ کی جگہ اور محل میں کوئی معرب لفظ ہوتا تو اس کا یہ اعراب ہوتا۔ اب اعراب لفظی، پہلا ہے اعراب لفظی۔ عامل کی تاثیر اور تقاضے سے کلمہ کے آخر میں ہونے والے ظاہری اثر کو اعراب لفظی کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں اعراب لفظی؟ عامل کی تاثیر اور تقاضے سے کلمہ کے آخر میں ہونے والے ظاہری اثر کو اعراب لفظی کہتے ہیں۔ الاعراب اللفظی ہوا اثر ظاہر فی آخر الکلمۃ یجلبہ العامل۔ مندرجہ ذیل مثالوں میں غور کیجیے۔ یکرم الاستاذ المجتہد، اس مثال میں یکرم فعل مضارع مرفوع ہے اور اس کے آخر میں رفع کی علامت ضمہ ہے جو ظاہر ہے، جس کا تلفظ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح استاذ بھی فاعل ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہے، اسی طرح استاذ بھی فاعل ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہے اور اس کی علامت بھی ظاہر ہے۔ اسی طرح استاذ بھی فاعل ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہے اور اس کی علامت بھی ظاہر ہے، اور مجتہدن فاعل مفعول بھی ہونے کے اعتبار سے منصوب ہے اور اس کے آخر میں نصب کی علامت فتحہ بھی ظاہر ہے۔ لہذا ان تینوں کلمات کا اعراب ظاہری یا لفظی ہے۔ معرب کلمات میں زیادہ تر کا اعراب لفظی ہی ہوتا ہے۔ معرب کلمات میں زیادہ تر کا اعراب لفظی ہی ہوتا ہے۔ اعراب لفظی کو ہم پچھلی اکائی میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا ہے اعراب تقدیری۔ عامل کی تاثیر اور تقاضے سے کلمہ کے آخر میں ہونے والے غیر ظاہری اثر کو اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ عامل کی تاثیر اور تقاضے سے کلمہ کے آخر میں ہونے والے غیر ظاہری اثر کو اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ الاعراب التقدیری هو اثر غیر ظاہر
فی آخر الکلمت یجلبہ العامل۔ اثر غیر ظاہر کا مفہوم ہے کہ اس پر آنے والے حرکات ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون مقدر ہوں گے۔ اثر غیر ظاہر کا مفہوم ہے اس پر آنے والی حرکات ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون مقدر ہوں گے اور ان کا تلفظ نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ ان معرب الفاظ کی وضع ایسی ہوگی کہ ان پر حرکتوں کا تلفظ یا تو ممکن نہ ہوگا۔ ان معرب الفاظ کی وضع ایسی ہوگی کہ ان پر حرکتوں کا تلفظ یا تو ممکن نہ ہوگا۔ ان معرب الفاظ کی وضع ایسی ہوگی کہ ان پر حرکتوں کا تلفظ یا تو ممکن نہیں ہوگا یا پھر حد درجہ دشوار ہوگا۔ مقدر کا معنی ہے فرض کیا ہوا یا اندازہ کیا ہوا۔ ایک اور مثال دیکھیے، یحویل فتح الہدی لعلا۔ اس مثال میں یحوی فعل مضارع ہے، فعل مضارع مرفوع ہے، لیکن علامت رفع ضمہ ظاہر نہیں ہے۔ یحوی یوں ہی فتح کا ضمہ، اب یحوی فعل مضارع معرب ہوتا ہے اور فعل مضارع ہے تو اس کی علامت رفع تھی تو لیکن ظاہر نہیں ہوئی۔ فتح میں علامت یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا لیکن ضمہ کی علامت ظاہر نہیں ہے۔ یوں ہی فتح کا ضمہ، اسی طریقے سے ہدیہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، لیکن ہدیہ فتح اور الا کا کسرہ بھی ظاہر نہیں ہے۔ ہدی کا فتح اور الا کا کسرہ بھی ظاہر نہیں، للأولا لی کی وجہ سے یہاں پہ کسرہ ہونا چاہیے لاسٹ میں، لیکن ظاہر نہیں ہے۔ جبکہ یہ تینوں علی ترتیب ہے، اصل میں تینوں یہ مرفوع، منصوب اور مجرور، بلکہ اگر ہم غور کریں تو پائیں گے کہ ان کلمات کے آخر میں ضم، فتح اور کسرہ کا تلفظ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب کلمات الف پر ختم ہو رہے ہیں۔ یہ سب کلمات ان کلمات کے آخر میں ضم، فتح اور کسرہ کا تلفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کلمات الف پر ختم ہو رہے ہیں، جن پر کسی بھی حرکت کا تلفظ ممکن ہی نہیں، لہذا ان چاروں کلمات کا اعراب تقدیری ہے۔ اب یہاں پہ ان چاروں کلمات کے آخر میں الف ہے تو جس پر کسی حرکت کا تلفظ ممکن نہیں، لہذا ان چاروں کلمات کا اعراب تقدیری ہے۔ یہ مثال ان کلمات کی تھی جو معتل الفا ہے۔ البتہ اگر معرب کلمات معتل الواو یا یائی ہو، معتل الواو یا یائی ہو تو ان پر فتح کا تلفظ کیا جا سکتا ہے، لیکن ضمہ اور کسرہ کا تلفظ کافی دشوار ہوتا ہے، اس لیے حالت رفع اور جر میں ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ البتہ چونکہ معطل کی ان دونوں قسموں پر فتح آسانی سے آ جاتا ہے، لہذا حالت نصبی میں ان پر فتح آتا ہے۔ تو یاد یہ رکھنا ہے، یہ مثال ان کلمات کی تھی جو معتل الفی ہے۔
البتہ اگر معرب کلمات معطل واوی یا یائی ہو. فا کلمہ یعنی پہلے روٹ لیٹر کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے روٹ لیٹر کو فا آئین، اور دوسرے کو آئین کہتے ہیں، اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں. اور یہ جو کلمات تھے جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں ان میں کیا تھا، سوری یہاں پہ ہے الفی، یعنی یہ مثال جو ان کلمات کی تھی جو معطل الالفی ہے، ان کے یہ معطل تھے، حرف علت ان میں موجود تھا آخر پر، ان کی مثال تھی. ان میں یعنی الف ہے آخر پر، تو جس کی وجہ سے ان کی اعراب تقدیری ہے، کیونکہ الف پر کوئی حرکت نہیں آتی ہے، ان کا تلفظ کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر معرب کلمات معطل واوی یا یائی ہو، یعنی اگر معرب کلمات کے کلمات میں واو ہو آخر پر یا یا ہو آخر پر، تو ان پر فتح کا تلفظ ان میں فتح کا تلفظ کیا تو جا سکتا ہے، لیکن ضمہ پیش اور کسرہ کا تلفظ کافی دشوار ہوتا ہے. اس لیے حالت رفع میں رفع اور جر میں ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. البتہ چونکہ معطل کی ان دونوں قسموں پر فتح آسانی سے آ جاتا ہے، لہذا حالت نصبی میں ان پر فتح آتا ہے. ٹھیک، کیا ہم نے دیکھا؟ جو معطل کلمات الف پر ختم ہوتے ہیں، الفی ہوں گے تو ان میں اعراب تقدیری آتا ہے، اور جو معرب کلمات معطل واوی یا یائی ہو، جن کے آخر پر واو ہو یا یا ہو، تو ان میں فتح کا تلفظ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ضمہ پیش اور کسرہ زیر کا تلفظ کافی دشوار ہوتا ہے. اس لیے حالت رفع کی صورت میں یا جر کی صورت میں ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. البتہ چونکہ معطل کی ان دونوں قسموں پر فتح آسانی سے آ جاتا ہے، یعنی معطل واوی اور یائی، ان پر فتح آسانی سے آ جاتا ہے، لہذا حالت نصبی میں ان پر فتح آتا ہے. مندرجہ ذیل مثالوں میں غور کیجیے. یقضی القاضی علی الجانی، یہاں پہ اسی طریقے سے ید الدائی الی النادی، لن احصی اللہ لن ادو الی الباطل. پہلی دونوں مثالیں حالت رفعی اور جری کی ہے. یقضی القاضی، قاضی فاعل تھا، مرفوع تھا، لیکن اس میں چونکہ یا حرف علت ہے آخر پر، تو اس میں حالت رفع تقدیری آتی ہے. الجانی، اس کے بعد ید الدائی الی النادی، ید الدائی، اچھا، ید الدائی الی النادی. دوسری مثال میں بھی جو دائی ہے یہ رفع حالت میں ہے، اور اچھا، پہلی دونوں مثالیں حالت رفع اور جری کی ہے، جن کی علامت ضمہ اور کسرہ ہے. اچھا، لیکن ان دونوں کو یا اور واو پر لانا دشوار ہے. اچھا، اس الجانی یہ تھا، لیکن چونکہ وہ پڑھنا مشکل ہے اس لیے جانی النادی. اچھا، واو، اس لیے ان میں پہلی دونوں مثالوں میں حالت رفع اور جری، یہ دونوں حالت رفع اور جری کی ہے مثالیں، جن کی علامت ضمہ اور کسرہ ہے، لیکن ان دونوں کو یا اور واو دونوں کو یا اور واو پر لانا دشوار ہے. لہذا یقضی، اسی طریقے سے قاضی، جانی، اسی طریقے سے یدعو، اسی طریقے سے
دائی اور نادی، ان سب کا اعراب تقدیری، اعراب تقدیری ہے۔ کیوں تقدیری ہے؟ کیونکہ یہ سارے ہے معرب، اور ان معرب کلمات کے آخر ہے معطل، حرف علت ہے آخر پر، حرف علت واو ہے یا یا ہے، اور واو اور یا ہونے کی صورت میں ان کی اعراب تقدیری آتی ہے، کیونکہ ان کا پڑھنا، ان کو رفع اور کسرہ دینا دشوار ہے۔ آخری دونوں مثالوں میں معرب معطل الآخر کلمات لن احص اللہ لن احصی اللہ، احصی اللہ، لن احصی اللہ، لن ادع واللہ، لن ادعو الی الباطل، لن ادعو الی الباطل۔ تو آخری دونوں مثالوں میں معرب معطل آخر کلمات احصیہ اور احصیہ اور ادو ہے، اور یہ دونوں حالت نصب میں ہیں، کیونکہ دونوں پر نصب لن داخل ہے، ناصب لن داخل ہے، لن کی وجہ سے ان پر زبر آئی ہے آخر پہ، اور چونکہ فتح خفیف حرکت ہونے کے اعتبار سے، زبر ہلکی ہونے کے اعتبار سے معطل واو اور یائی پر داخل ہوتا ہے۔ جو معرب کلمات واو پر جن کے آخر پر واو ہو یا یا ہو، ان پر زبر آتی ہے ہلکا ہونے کی وجہ سے، لہذا ان دونوں کا اعراب ظاہری ہے۔ اگر معرب کلمات اگر معرب کلمہ یائی متکلم کی طرف مضاف ہو، اگر معرب کلمہ یائی متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ جو معرب کلمہ ہو، اگر وہ یائی متکلم فرسٹ پرسن سنگولر پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہو، تو اس صورت میں وہ مضاف الیہ کی صورت بنتی ہو، تو اس صورت میں بھی تینوں حالتوں میں بھی یعنی اعراب تقدیری آتی ہے، رفیع حالت میں بھی، نصبی اور جری حالت میں بھی، کیونکہ یائی متکلم کی طرف مضاف کلمات میں بھی اعراب کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی دشوار ہے پڑھنا، جیسے ربی اللہ، ربی اللہ، اطعت ربی، قرأت کتاب ربی، ان تینوں مثالوں میں کلمہ ربی علی الترتیب مرفوع ہے۔ پہلی مثال میں ربی مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، دوسری میں اطعت ربی دوسری مثال میں منصوب ہے، کیونکہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، تو لیکن اعراب پھر بھی یعنی تقدیری ہے، اعراب پھر بھی تقدیری ہے۔ اور اسی طریقے قرأت کتاب ربی، کتاب ربی، ربی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن اعراب پھر بھی یہی ہے، یعنی ان تینوں مثالوں میں کلمہ ربی علی الترتیب مرفوع، منصوب اور مجرور ہے، لیکن چونکہ یائی متکلم کی طرف مضاف ہے، لہذا تینوں جگہ ان کا اعراب تقدیری ہے۔ اب تیسری صورت ہے اعراب محلی۔ عامل کے سبب ہونے والے اعتباری تغیر کو اعراب محلی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے اعراب محلی کسے کہتے ہیں؟ عامل کی سبب، عامل کی وجہ ہونے والے اعتباری تغیر، اعتباری چینج کو اعراب محلی کہتے ہیں، اور یہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا اور نہ تقدیری۔ الاعراب المحلی هو تغییر اعتباری بسبب العامل فلا يكون ظاہرا ولا مقدرا، یعنی عامل کے سبب ہونے والے اعتباری تغیر کو اعراب محلی کہتے ہیں، اور یہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے اور نہ تقدیری، نہ یہ ظاہری اعراب ہے نہ تقدیری اعراب ہے، بلکہ یہ ایک الگ اعراب ہے جسے اعراب محلی کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مثالوں میں غور کیجیے۔ اب قرأ هؤلاء الطلبہ، اکرمت
अकरमत मन नजह अहसनत अहसनत इलल्लज़ीन इज्तहदू लम यंजहनल कसलान कुल तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहली मिसाल में हाउलाई, पहली मिसाल में हाउलाई फ़ेल क़रअ का फ़ाइल है और फ़ाइल मरफू होता है, लेकिन कलिमा हाउलाई मबनी है और इस पर एराब नहीं आ सकता। अलबत्ता वो अपने मकाम व महल के एतबार से मरफू है, जगह के एतबार से। ये हाउलाई फ़ाइल की जगह है, तो मकाम महल जगह के एतबार से ये मरफू है, तो इसको महली एराब कहेंगे। लिहाजा इसे मबनी अलल लिहाजा इसे मबनी अलल कसर, हाँ, मबनी अलल कसर व मरफू महलन कहा जाता है। इसलिए हम कहेंगे चूँकि ये वर्ड हाउलाई जो है ये मबनी है और इसके आखिर पर हमेशा ज़ेर आती है, मबनी कसरा आती है, इसलिए हम कहेंगे मबनी अलल कसर, यानी इसके आखिर पर ज़ेर है। और किस जगह पर ये आया है, ये मरफू है महलन, जगह के एतबार से जिस जगह ये है ये फ़ाइल वाक़ा होता है, फ़ाइल होने की वजह से मरफू है ये, तो इसे हम कहेंगे मबनी अलल कसर व मरफू महलन। और इसका एराब हकीकी नहीं होता है बल्कि सिर्फ एतबारी है, इसका एराब सिर्फ एतबारी है, हकीकी नहीं, क्योंकि ये मबनी है जिस पर एराब आता ही नहीं। एराब महली जुमला महकिया में भी आता है। अब ये जो यानी महली एराब ये हकीकी नहीं होता है बल्कि एतबारी होता है, क्योंकि ये मबनी है जिस पर एराब आता ही नहीं। एराब महली जुमला महकिया में भी आता है, यानी वो जुमला जिसकी हिकायत की जाए, इसका एराब भी एराब महली होता है। जैसे गुज़श्ता मिसालों में आखिरी मिसाल यूं ही क़रअतु क़ुल हुवल्लाहु अहद, समिअतु हय्य अलस्सलाह, कतबतु अद्दीनु युस्र वगैरह मिसालों में क़रअतु, समिअतु और कतबतु वगैरह फ़ियल के बाद आने वाले जुमला महकिया है और मफ़ऊल बिही होने के एतबार से इनका महल नस्ब है, इनका महली एराब जो है वो नस्बी है, चूँकि ये मफ़ऊल बिही की जगह पर आते हैं, मफ़ऊल बिही के तौर पर आते हैं। ठीक, अब जुमला महकिया किसे कहते हैं? वो जुमला जिसकी हिकायत की जाए और उसका एराब भी महली होता है। याद रखिए अरबी ज़बान में तमाम जुमले मबनी हैं, अरबी ज़बान में तमाम जुमले मबनी हैं। अब अगर उन पर कोई आमिल आता है तो ये आमिल के एतबार से मरफू, मंसूब या मजरूर होंगे, लेकिन महल्लन होते हैं, यानी उस जगह आने की वजह से। अरबी ज़बान में तमाम जुमले मबनी है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अब अगर इन जुमलों पर कोई आमिल आता है तो ये आमिल के एतबार से मरफू, मंसूब या मजरूर होते हैं। और अगर इन पर कोई आमिल नहीं दाखिल होता है तो उनका कोई महल एराबी नहीं होता है। अब अगर आमिल ही ना आए तो फिर उस सूरत में इनका कोई महल एराब ही नहीं होता है। जमहूर के नज़दीक एराब महली सिर्फ मबनी कलिमात और जुमलों से मुतल्लक होता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स जो है उनके नज़दीक एराब महली सिर्फ मबनी वर्ड्स कलिमात में होता है और जुमलों में होता है। लेकिन बाज़ नहवियों के नज़दीक बाज़ सूरतों में इस्म मुअर्रब का एराब भी महली हो सकता है। लेकिन कुछ
کچھ نحوی حضرات عربی زبان کے گرامر کے ماہرین کے نزدیک اسم معرب کا اعراب بھی کچھ جگہوں کچھ صورتوں میں محلی ہو سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کچھ یعنی نحوی حضرات. میجارٹی آف دا گرامیرینز جو ہے وہ کہتے ہیں اعراب محلی صرف مبنی کلمات مبنی ورڈز میں ہوتا ہے اور جملوں میں. لیکن کچھ علماء اسکالرز کا کہنا یہ ہے مبنی کلمات اور جملوں کے علاوہ بعض صورتوں میں اسم معرب کا اعراب بھی محلی ہو سکتا ہے. جیسے ما جاءنی من رجل، یعنی میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا ہے. ان حضرات کے نزدیک مذکورہ مثال میں کلمہ رجل من زائدہ کے ذریعے مجرور لفظاً ہے. یعنی ایسے علماء کے نزدیک ایسے کچھ بعض نحویوں کے نزدیک یہاں پہ ما جاءنی من رجل، ان کے نزدیک یہ جو کلمہ رجل ہیں یہ من زائدہ کے ذریعے مجرور لفظاً ہیں. یعنی لفظی طور پر رجلن ہے یہ، یعنی من یہاں پہ زائدہ ہے، من زائدہ ہے یہاں پہ، اور من کی وجہ سے حرف جر من ہونے کی وجہ سے یہاں پہ زیر آئی ہے جو لفظ میں موجود ہے. لیکن چونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے لہذا یہ مرفوع محلاً ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ چونکہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے لہذا یہ مرفوع محلاً ہے. مجرور لفظاً مجرور اور مرفوع محلاً، مجرور لفظاً مرفوع محلاً. جبکہ جمہور کی رائے کے مطابق کلمہ رجل کا اعراب تقدیری ہے. لیکن جمہور علماء کے نزدیک رجل کا اعراب تقدیری ہے اور اس کے آخر میں ضمہ مقدرہ ہے. اس کے آخر میں ضمہ مقدرہ ہے جس کے ظہور کو حرف زائد من کے سبب سے پیدا ہونے والے کسرہ نے روک دیا ہے. کسرہ نے روک دیا ہے. یہ ہے یعنی محلی اعراب. اس کے بعد ہے اعراب تقدیری کی تفصیل جس کو ہم اگلے کلاس میں دیکھیں.